ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر جو ہمارا آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو اس کے جو ریزلٹس ہیں ہم کو گریسفلی ایکسیپٹ کریں. گریسفلی ایکسیپٹ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے بچے کو بجائے اس کے کہ اس کو شیم اور گلٹ میں اس کو ڈال دیں اور اپنی جو ہماری ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوئی ہیں ہم اس کا سارا بلیم گیم اس کے ساتھ اسٹارٹ کر لیں. تو اس کے بجائے اگر ہم اس کو پازیٹیو لیں، اگر ہم اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کے ان ایشوز پہ بات کریں کہ جس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کے گریڈز اچھے نہیں آئے، ہم ایک نئے سے اسٹریٹجیز پلان کرنے میں اس کا ساتھ دیں، اس کو اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا اگر ہم سبق دیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بچے کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت بہتر ہوگا. اس کو یہ چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو یہ چیز سمجھانا کہ زندگی ایک امتحان پہ آ کے ختم نہیں ہوتی، ایک رزلٹ پہ آ کے ختم نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں جتنی بھی ہماری جو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں نا اپنے بچوں کے جب ریزلٹس کو، تو ہم صرف پرٹیکولرلی ہم ریزلٹس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کی ایفرٹس بھی کتنی معنی رکھتی ہیں. اگر اس کا رزلٹ اچھا نہیں آیا تو اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم اس کے ایفرٹس کو بھی بھلا دیں جو اس نے ڈیورنگ دا ایگزام اس نے کی ہیں، اس کا ہارڈ ورک ہم بھلا دیں. نہیں، always celebrate the efforts of your child, the hard work of your child. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جو ٹاپ کرنے والے بچے ہوتے ہیں ان کی بھی جو سیلیبریشنز ہوتی ہیں وہ کتنا عرصہ رہتی ہیں، 4 دن 5 دن میکسیمم ایک ہفتہ. اور جو بچے جو کسی نہ کسی وجہ سے نہیں اچھے گریڈ لا پاتے تو ان کا جو ڈس اپوائنٹمنٹ کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ بھی صرف اتنا ہی عرصہ رہے گا. لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سارے بچے اس اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے اندر ایسی مینٹل ہیلتھ، ایسے مینٹل ایشوز کا شکار ہو سکتے ہیں کہ جو ان کے لیے لائف لانگ ہو سکتے ہیں. اور خدا نہ کرے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسی 5 یا 7 دن کے ڈیوریشن کے اندر وہ خدا نہ سکیں اپنی زندگی کو رسک پہ نہ ڈال دیں. ہم اپنے بچوں کے لیے ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم ان کو ایکسیپٹ کریں. ہم یہ چیز ایکسیپٹ کریں کہ ہمارے بچوں کا اپنا اوپینین ہے، ان کی اپنی رائے ہے، ان کا اپنا تھاٹ پروسیس ہے. We are here to help them choose their career, to help them to build a perfect personality. ان کو ہیلپ کر سکے تاکہ وہ زندگی میں اچھے ڈیسیجن لے سکیں. لیکن اٹس ناٹ نیسیسری کہ ہم ان پر اپنے وہ سب کے سب ان کو اپنی جو کہتے ہیں نا اپنی پراپرٹی سمجھتے ہوئے ہم ان پہ وہ سب کچھ ڈالنا شروع کر دیں جو شاید ہم چاہتے ہیں، وداؤٹ کنسیڈرنگ کہ ان کے اندر وہ پوٹینشیل ہے کہ نہیں. اس لیے ہمیشہ یہ چیز یاد رکھیے کہ آپ کا بچہ جو ہے، جب آپ اس کو وداؤٹ ججمنٹ جب آپ اس کو سنتے ہیں تو اس کا اسٹریس اس طرح سے میلٹ ہوتا ہے کہ جو اگر آپ اس کو بہت زیادہ ایڈوائز، بہت زیادہ آپ کو اس کو جو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک حکم کے ذریعے جو آپ اس کو بات کرتے ہیں، وہ بچہ کبھی بھی اس کا اسٹریس ختم نہیں ہو سکتا. جب آپ اس کو وداؤٹ ججمنٹ جب آپ اس کو سنتے ہیں تو اس بچے کا اسٹریس جو ہے جب وہ میلٹ ہو جاتا ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ بچے کے ایگزام اسٹریس کے پیچھے کہیں نہ کہیں بینگ پیرنٹ ہمارا بھی رول ہے تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا. اور ہمیں اس میں رول پلے کرنا ہے، اپنا رول پلے کرنا ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو ہر طرح کے اسٹریس، خاص طور پہ ایگزام اسٹریس سے ہم ان کو بچا سکیں. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کی مینٹل ہیلتھ ہمارے لیے ان کے گریڈ سے زیادہ ضروری ہے.